نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کسی نہ کسی چیز میں خوف سے والجوع اور بھوک سے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں کی کمی سے والانفس اور جانوں کی کمی سے والثمرات اور پھلوں کی کمی سے وبشر الصابرین اور آپ خوشخبری سنا دیں صبر کرنے والوں کو الذین وہ لوگ ہیں اذا اصابتہم مصیبت جب انہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت قالوا کہتے ہیں انا للہ بے شک ہم اللہ تعالی ہی کے ملک ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اور بے شک ہم اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اولئک وہی لوگ ہیں علیہم ان پر صلوات خصوصی رحمتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے ورحمہ اور عمومی رحمت وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور وہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے۔ محترم سامعین، گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے شہداء کا تذکرہ فرمایا، وہ صبر میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ آج جو آیات پڑھی گئی ان آیات میں بھی صبر ہی کا مضمون ہے اور مختلف آزمائشیں جو اہل ایمان پر آتی ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہمیشہ آزمائش میں مبتلا رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، شکوہ نہیں کرتے۔ ایسے لوگ اللہ جل شانہ کے یہاں بہت عظمت والے، بہت شان والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو اس امت کے سب سے پہلے مفسر ہیں، انہوں نے ان آیات کو جہادی آیات قرار دیا ہے۔ جس طرح کے ما قبل کی آیت میں جہاد اور شہداء کا تذکرہ ہوا، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان آیات میں بھی جہاد کے متعلقہ احکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہاں پر یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری ضرور بے ضرور آزمائش کریں گے، خوف، بھوک، اموال میں کمی، جانوں میں کمی۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت فرماتے ہیں من الخوف، الخوف سے مراد جہاد کے دوران کی گھبراہٹ اور دشمن کا خوف ہے، یعنی ہم تمہیں کفار کے سامنے لا کھڑا کریں گے اور دشمن کا خوف تمہارے اوپر کچھ نہ کچھ محسوس ہوگا، یہ خوف تمہاری آزمائش ہوگی، تمہاری ثابت قدمی کا امتحان ہوگا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے لے کر موجودہ زمانے کے مجاہدین تک سب نے اس خوف کا سامنا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے لے کر اس زمانے کے مجاہدین تک سب نے استقامت کا مظاہرہ فرمایا اور اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کیا اور آنے والے خوف کو اپنی آخرت کا سرمایہ سمجھ کر برداشت کیا۔ والجوع، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد راہ جہاد میں آنے والی بھوک کا تذکرہ ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک بطن پر 2 پتھر باندھ رکھے تھے گرم کر دیا اس کو۔ اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی اسی طرح کی تکالیف برداشت کی
اور موجودہ زمانے کے مجاہدین ساری دنیا کے سامنے ہیں کہ وہ جمع ہوا ہے اس کے اندر یا نہیں جمع ہوا؟ برف کھولو اس میں ذرا۔ دنیا انہیں بھوکے ہونے کے تانے دیتی ہے کہ جوتے تک نہیں ہے، کھانے کو کچھ ملتا نہیں ہے، اور دنیا کی اعلیٰ طاقتوں سے ٹکر لیتے ہیں۔ تو بھوک سے مراد راہ جہاد میں آنے والی بھوک۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی متنبع فرما رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، اپنے آپ کو تیار کریں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور اموال کی کمی سے مراد وہ مالی نقصان ہے جو کافروں کے خلاف جہاد میں مشغول ہونے کے باعث مسلمانوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ جس طرح صحابہ رضی اللہ عنہم تبوک کے موقع پر تشریف لے گئے میدان جہاد میں، اور یہ وہ موسم تھا جب مدینہ منورہ میں کھجوریں پکی ہوئی تھی، لیکن اللہ کے ان پیاروں نے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اس کو برداشت کیا۔ سال بھر کی روزی کا نقصان انہوں نے برداشت کیا، لیکن راہ جہاد میں چلے گئے۔ ان کے برعکس منافقین تھے جو زبانی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار تھے، اور حقیقت میں کفار کے ایجنٹ۔ ایک طرف صحابہ ہیں جو کڑکتی دھوپ میں اپنے تیار باغ کو، تیار فصل کو چھوڑ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تبوک کا لمبا سفر کرتے ہیں، اور وہ نام نہاد مختلف بہانے بنا کر گھر میں بیٹھے ہیں۔ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے تو صاف صاف پتہ چلتا ہے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں کہ ہم خبیث اور طیب میں فرق کرنا چاہتے ہیں، پاک اور پلید میں فرق کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ فرق کیسے ہوا؟ وہ جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ ہوا۔ مسجد میں جب اذان ہوتی منافقین آ جاتے، نماز پڑھ لیتے تھے، روزہ رکھ لیتے، لیکن جب انہیں کہا جاتا انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں چلو، وہ صاف صاف بہانے بناتے، ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر اکیلے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہی بعورہ، جھوٹ بولتے ہیں، کوئی اکیلے نہیں۔ صحابہ کو نہیں دیکھتے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تبوک کے میدان میں پڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اطلاع کر دی۔ اس زمانے کے مجاہدین کو بھی چونکہ صحابہ کرام نے پھر بہت جہاد کرنا تھا، جہاد کے نتیجے میں اللہ کے دین کو عرب سے عجم تک پہنچانا تھا، صحابہ کی تربیت ہوئی، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے توسط سے آنے والے آخری مجاہد تک تربیت ہو رہی ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، راہ جہاد میں نکلو گے تو اموال میں نقصان بھی ہوگا، ظاہر سی بات ہے، دیکھ بھال کا موقع نہیں ملے گا، لیکن برداشت کرنا ہے، صبر کرنا۔ والانفس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بالقتل والموت فی الجہاد، کہ ہم تمہاری آزمائش جانوں سے کریں گے، کیسے؟ راہ جہاد میں قتل اور راہ جہاد میں موت دے کر۔ تو جس مسلمان نے راہ جہاد میں خوف برداشت کیا، بھوک برداشت کی، اپنے مال پھلوں کا نقصان برداشت کیا، حتیٰ کہ اپنی جان آفریں کے حوالے کر دی، اب ان کے لیے اعلان ایک اللہ کی طرف سے ہونے لگا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اے میرے محبوب ان صابرین کو خوشخبری سنا دیجئے، ہاں ان کا کوئی عمل میں بیکار نہیں جانے دوں گا، اگر میری راہ میں انہیں ایک کانٹا چبھا ہے میں اللہ اس کا بدلہ بھی انہیں عنایت کروں گا۔ الذین اذا اصابتهم مصیبت، صابرین کی علامت بتائی بھائی، فرمایا کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو جزا فضا نہیں کرتے، ناشکری نہیں کرتے، اپنی زبان پر ایسے کلمات نہیں لاتے جس سے اللہ جل شانہ ناراض ہوں، بلکہ کیا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جملہ بھی صحیح طرح سے یاد کر لیں، ہمارے ہاں فوتگی وغیرہ مصیبت پر تسلی کے لیے یہ کلمات کہے جاتے ہیں، لیکن بہت سارے مسلمان بھائی یہ جملہ صحیح نہیں کہہ پاتے، کوئی انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہ انا، یہ پہلا انا بھی کھینچنا ہے، دوسرا انا اس سے بھی زیادہ کھینچنا ہے، اس کے اوپر مد ہے آپ کے سامنے ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صابرین کی علامت ہے بھائی، کہ جب ان کو مالی نقصان پہنچتا ہے
جب ان کو جان کا نقصان پہنچتا ہے، جب ان کو کھیتی باڑی کا کوئی نقصان پہنچتا ہے، ان کو بھوک اور تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ اور جملہ کیا ہوتا ہے ان کی زبان پر؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہم سب اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے مہربانیاں ہیں۔ صبر کرنے والے لوگ وہ ہیں ان کے اوپر خالص اللہ تعالی کی مہربانی ہے، خالص اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی، اتنی مصیبتوں میں بھی وہ صبر کرتے رہے۔ یہ صبر بہت بڑا مقام ہے، کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ بعض دوسرے مفسرین نے اس کو عمومی انداز میں بھی بیان فرمایا ہے اس مضمون کو، کہ اس میں مجاہدین اور غیر مجاہدین پوری امت مسلمہ شریک ہے، سب کو اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے کہ تمہاری آزمائشیں ہوں گی، تکالیف آئیں گی، یہ طے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے بھائی۔ باقی یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ تکالیف آتی ہیں، اس کی دو صورتیں ہیں۔ بعض اوقات انسان پر تکلیف آتی ہے، وہ آزمائش کے لیے ہوتی ہے، جو کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم آزمائش کے لیے یہ چیزیں کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات تکلیف پریشانی آتی ہے، وہ عذاب بن کے آتی ہے۔ تو اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو تکلیف اور پریشانی ہمیں ملی ہے، آیا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے؟ اور آزمائش جو ہوتی ہے وہ انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور جو عذاب ہوتا ہے وہ انسان کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ اصل عذاب تو آخرت میں ہوگا، اور یہاں دنیا میں بھی کچھ عذاب اللہ کا تو اب اس بات کو سمجھ لیجئے کہ آزمائش کب بنتی ہے تکلیف، اور عذاب کب۔ انسان کو جتنی پریشانیاں دنیا میں پیش آتی ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کی پریشانیاں وہ ہیں جو دراصل اللہ تعالی کی طرف سے قہر اور گناہوں کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ گناہوں کی اصل سزا تو آخرت میں رکھی گئی ہے، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ آخرت میں جو بڑا عذاب آنے والا ہے ہم اس سے پہلے دنیا میں بھی تھوڑا سا عذاب چکھا دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنی بد اعمالیوں سے باز آ جائیں۔ یہ پہلی پریشانی جو عذاب بن کر آئی، آخرت کے عذاب سے قبل دنیا کا عذاب۔ دوسری قسم کی پریشانیاں وہ ہوتی ہیں جن کے ذریعے بندے کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اب ان کے درمیان فرق کیا ہوگا؟ علماء امت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند علامات بیان فرمائی ہیں جن سے آزمائش اور عذاب میں فرق واضح ہو جاتا ہے۔ پہلا فرق، اگر انسان ان تکالیف میں مبتلا ہونے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دے، تکلیف آئی، اللہ کی طرف رجوع ہی ختم، نماز ختم، قرآن کی تلاوت کرتا تھا وہ ختم، اور تکلیف کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے احکامات چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مزید دور ہو جائے تکلیف آنے کے بعد، تو اس بات کی علامت ہے یہ کہ جو تکلیف اس پر آئی ہے یہ قہر، عذاب اور سزا ہے۔ اور اگر انسان تکالیف آنے پر اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کر رہا ہو اور دعاؤں میں لگا ہو کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ تکلیف اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش ہے، جو اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یعنی عذاب اور آزمائش میں بس اتنا فرق ہے کہ آزمائش میں سجدے طویل ہو جاتے ہیں اور عذاب میں گناہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو انسان خود ہی اندازہ لگائے کہ مجھے جو تکالیف پہنچ رہی ہیں، کیا میرا اللہ کی طرف رجوع بڑھ رہا ہے یا اللہ سے میں کٹتا چلا جا رہا ہوں؟ اگر اللہ کی طرف رجوع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ آزمائشیں
آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ نے دی ہیں، اور اگر اللہ سے کٹتے جا رہے ہیں، دین سے کٹتے جا رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے آخرت کے عذاب سے پہلے یہ دنیا کا عذاب ہے۔ دوسرا فرق آزمائش اور عذاب میں، دوسرا فرق، اگر پریشانیاں بدکاریوں اور بد اعمالیوں کی وجہ سے ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے، عذاب، اور اگر پریشانیاں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے نتیجے میں ہوں، جیسے کوئی نماز بھی پڑھتا ہے پھر بھی تکلیفوں میں ہے، سنت پر چلتا ہے پھر بھی پریشانیوں میں ہے، روزے رکھتا ہے پھر بھی پریشانیوں میں ہے، تو فرماتے ہیں سمجھ لیجئے سنت، اللہ کی اطاعت، دین پر چلنے کے باوجود اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے کیا ہے بھائی؟ آزمائش ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں میرا پیارا بندہ کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو پھر صبر کے نتیجے میں اللہ تعالی نے جو جنت میں مقام عطا فرمایا، بہت بڑا مقام، وہ ان اہل ایمان کے لیے لکھا جاتا ہے۔ آخری بات، انسان کو ہر پریشانی پر اپنے کردار کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کو جو مصیبت پہنچتی ہے اس کے پیچھے اس کا کوئی عمل کار فرما ہوتا ہے، اور جو نعمت ملتی ہے یہ محض اللہ جل شانہ کا فضل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ تمہیں جو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ محض اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے سبب سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عذاب سے محفوظ فرمائیں، اللہ تعالی ہمیں وہ آزمائش دیں جن پر ہم پورا اتر سکیں اور صبر کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔